بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کیا جاتا ہے. محترم حضرات، جس طریقے سے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ادارہ دار التصنیف ایک طویل عرصے سے فہم قرآن کے لیے بھوپال میں خدمت اپنی انجام دے رہا ہے، اور ہمارے اس ادارے کے تعاون سے بھوپال کی متعدد مساجد میں تفسیر قرآن پاک کا سلسلہ چلتا ہے. خود ہمارے ادارے کے اندر اتوار کے دن ہفتے واری ایک مجلس قرآن فہمی کی ایک مجلس چلا کرتی ہے، اور قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حبیب ریحان خان ندوی اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے. موجودہ حالات جو ملک میں اور پوری دنیا میں چل رہے ہیں، اور کرونا وائرس سے منتشر ہونے والی اس بیماری کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن تالہ بندی کی کیفیت جاری ہے، اور اس کی وجہ سے مساجد کے اندر دیگر دینی مراکز کے اندر جو تفسیر اور دیگر دینی معلوماتی پروگرام موقوف ہیں، اور آپ حضرات ان پروگراموں میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے ادارے نے محسوس کیا، ضرورت سمجھی کہ ان جدید وسائل کا استعمال کر کے، سوشل میڈیا کے ان وسائل کا استعمال کر کے آپ تک دینی معلومات کو پہنچانے اور اس قرآن فہمی کے مشن کو آگے چلانے کی کوشش کی جائے. تو انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے اب آپ تک جو ہے قرآن پاک کے مضامین کو، تفسیر کے مضامین کو، دیگر دینی ضروری معلومات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. ہم آپ سب کے لیے ایک خوشی کا، مسرت کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، اپنے مومن اور مومنات پر ماہ رمضان کا آغاز کر دیا ہے، اور آج سے الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ، یہ عبادت کا مہینہ، یہ فضیلتوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اس مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ تفسیر کا یہ سلسلہ قرآن کے اندر جو رمضان المبارک سے سورہ بقرہ کے اندر آیات آئی ہیں، وہاں سے انشاءاللہ اس سلسلے کو شروع کریں گے. اس کے بعد اللہ نے اگر توفیق دی اور حالات فراہم رہے تو ہم انشاءاللہ جو ہے دیگر تفسیر کے، اور ارادہ ہے انشاءاللہ کہ درس حدیث کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا جائے، اور توفیق دی گئی تو انشاءاللہ اور مزید چیزیں بھی آئیں گی. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا وہ مشہور ترین رکوع ہے کہ جو رمضان المبارک کے تعلق سے، روزے اور صیام سے متعلق جس کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں. مختلف ائمہ اور خطبہ رمضان کا موقع آتا ہے تو ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آپ حضرات ان آیات کو سنتے ہیں. تو یہ مناسب سمجھا گیا وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اپنا پروگرام یہیں سے شروع کریں. رمضان کا مہینہ ایک فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. احادیث مبارکہ کے اندر، صحیح احادیث کے اندر رمضان کی فضیلتوں کے تعلق سے بہت فضائل آئے ہیں، رمضان کی اہمیت کا آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، شیطان جو ہے وہ مقید کر دیے جاتے ہیں. اب اس حدیث کو لوگ بیان فرماتے ہیں، ہم لوگ اس حدیث کو سنتے ہیں، ضرورت ہے احادیث کو تھوڑے سے اس کے مفہوم کو سمجھ کر سمجھا جائے. تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں. اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو عبادت کے لیے موسم ہموار ہوتا ہے.
جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برائیوں کے ذریعے کم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف دعوت دینے کی وسائل کم ہو جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، ان کی شیطان کی اثر اندازیاں، ان کے وسوسوں کا غلبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان نہیں رہتا، شیطان موجود رہتا ہے، بہت ساری شیطانی حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر روزہ نہ رکھے اور وہ علل اعلان دھڑلے سے رمضان کی بے حرمتی کرے، سڑکوں پر، شاہراہوں پر، مکان اپنے گھروں پر ڈائننگ ٹیبلیں لگا کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائے، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا شیطان کون ہو سکتا ہے؟ تو شیطان کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، یعنی جو ان کے وسوسے کا جو توسع ہے، جو ان کے وسوسے کے امکانات ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، شیطان کی چالیں اس وقت کم ہو جاتی ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان یہ کوشش کرے کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے اور جہنم سے دور رہنے اور جنت میں جانے کی کوشش کرے، تو یہ موسم اس کے لیے بالکل ہموار ہوتا ہے نا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک کے رمضان کے اندر نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے نا؟ آج کے زمانے میں اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مخصوص موسم آتے ہیں، مخصوص سیزن آتے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی برانڈڈ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے سامان کی سیل لگاتی ہیں، کبھی الیکٹرانک کمپنیاں لگاتی ہیں، کبھی کپڑے کی کمپنیاں لگاتی ہیں، کبھی فلاں برانڈ لگاتی ہیں، ہے نا؟ کہ وہ اپنے اسٹاک کو ختم کرنے کے لیے، اپنے سیل کے ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے کم قیمت میں مختلف قسم کے آفر دے دے کر جو ہے وہ گراہکوں کو جو ہے اپنے طرف لبھا لیتی ہیں، اور جو ہے وہ سامان بیچ کر اپنا اچیو ٹارگیٹ، سالانہ ٹارگیٹ کو اچیو کریں۔ گویا یوں سمجھیے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ عبادتوں کی، ثواب کی سیل کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر کے جو ہے وہ ایک سیل لگا دی ہے، بیرا لگا دیا ہے کہ بھئی آپ آؤ اور جو اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، کتنا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے اندر ثواب حاصل کر لو۔ اب بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ رمضان کے اندر اگر ہم نے ایک مہینے نمازیں پڑھ لی، مسجدیں بھر دی، جماعتوں سے نماز پڑھ لی، اور اب سال بھر کی چھٹی ہو گئی کیونکہ ہم نے 70 گنا ثواب حاصل کر کے رکھ لیا، بینک بھر گیا، یہ رمضان کی انتہائی بے حرمتی ہے، یہ رمضان کی انتہائی ناقدری ہے، یہ ان فضائل کی احادیثوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ثواب کا بڑھ جانا اور یہ فرائض اور نوافل کے ثواب کا بڑھ جانا کیوں ہے؟ تاکہ انسان کو ایک مہینے زیادہ ثواب کمانے کی امید میں عبادتیں کرنے کی عادت ہو جائے، اس کو عبادت کرنے میں لطف آنے لگے، اس کو اللہ کے حضور نماز پڑھنے میں وہ نماز کا جو سکون ہے، جو لطف ہے، وہ اس کو آنے لگے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد وہ اپنی باقی زندگی ایسا ہی گزارنے کی کوشش کرے جیسی وہ رمضان المبارک میں گزارتا تھا، وہ اپنے معمولات ایسا ہی کرے، یا کم سے کم اس جیسے کچھ کرنے کی کوشش کرے کہ اگر رمضان میں بہت زیادہ تلاوت کر رہا ہے تو رمضان کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت کرتا رہے، رمضان میں بہت زیادہ نوافل پڑھ رہا تھا تو رمضان کے بعد کچھ نہ کچھ نوافل پڑھتا رہے۔ تو یہ گویا ایک ٹریننگ پیریڈ، ایک تربیتی پروگرام ہے، ایک تربیت کا دور ہے کہ ایک مہینے سال کے اندر جس طریقے سے دن بھر ہم اپنے موبائل کو، اپنے ڈیوائس کو چند گھنٹے رات بھر چارج کرتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کو چارج کرتے ہیں تاکہ وہ باقی 20 گھنٹے 24 گھنٹے 26 گھنٹے ہمارا کام کرے، تو یہ رمضان المبارک جو ہے یہ انسان کے قلب کی اور روح کی روحانی چارجنگ ہے کہ باقی سال بھر وہ ہمیں عبادتوں کا لطف دیتی رہے، وہ ہمیں عبادتوں کا مزہ دیتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے اہل ایمان، اللہ نے تم پر روزہ تم پر اللہ نے فرض کیا۔ اب یہاں جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیے اس پہ کچھ ہم غور کریں گے تھوڑا سا، کہ جو دو اصطلاحیں قرآن میں استعمال کی جا سکتی، 2 خطاب قرآن میں استعمال کیے جاتے ہیں، ایک یا ایھا الذین آمنوا اور ایک یا ایھا الناس۔
ایک خطاب استعمال کیا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور ایک خطاب استعمال کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب بعض حضرات نے، مفسرین حضرات نے فرمایا کہ یا ایھا الناس جن صورتوں میں آتا ہے وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا جہاں آتا ہے خطاب وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ مکے کے اندر تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا تھا، مشرکین سے خطاب کیا جا رہا تھا، قریش کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا تھا جو مشرک تھے، اور مدینے کے اندر کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جمع گھٹا تھا، اور مدینے کے اندر صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، اور ان کو جو ہے دعوت دی جاتی تھی۔ یہ بات کسی حد تک تو صحیح ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر تفسیر کے کسی اور بات کو جانے ہوئے جہاں ہم یا ایھا الذین یا ایھا الناس دیکھیں تو کہتے ہیں مکی آیت ہے، مکی صورت، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں تو بس ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کچھ پڑھے دیکھے بس اس کو مدنی ڈکلیئر کر دیں، ایسا نہیں ہے نا۔ یہ اکثریت ایسے ہی ہے، اکثر ایسے ہی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ جنرل رول نہیں ہے۔ ان دونوں اصطلاحوں کے فرق کے گر کو ہمیں سمجھنا ہوگا، تب ہم قرآن کی جب تلاوت کریں گے تو اس کو ہم سمجھ پائیں گے۔ قرآن دو طرح کی دعوتیں دیتا ہے۔ ایک تو قرآن کی دعوت ہے جو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہوں، مغرب کے رہنے والے ہوں، یورپ کے رہنے والے ہوں، ایشیا کے رہنے والے ہوں، افریقہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، کالے ہوں، عربی بولتے ہوں، انگریزی بولتے ہوں، ہے نا، جنگلوں کے اندر، ہے نا، جنگلوں کے اندر گفاؤں میں آدیواسی ہوتے ہوں، کوئی بھی ہوتے ہوں، جو بھی بنی آدم ہے، تمام ہر انسان جو اس روح زمین پر پیدا ہوا ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ جو بھی انسان روح زمین پر پیدا ہوا ہے اس کا پیدائشی حق ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پہنچے، وہ دعوت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو پہنچائی ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت توحید کی دعوت ہے، وہ دعوت ایک اللہ کو ماننے کی دعوت ہے، وہ دعوت انسان کو شرک سے بچانے کی دعوت ہے۔ اس دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کو مخاطب کرتا ہے۔ جب اللہ کو ایسا حکم دیتا ہے کہ جو تمام لوگوں کو ایڈریس کر رہا، تمام دنیا کے انسان اس سے مخاطب ہوں، تو اس وقت پھر قرآن یا ایھا الناس کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ بالاتفاق مدنی صورت ہے، مدینے کے اندر نازل ہوئی، لیکن اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اس خدا کی، عبادت کرو اس پروردگار کی، عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے ہیں، یعنی کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، اور تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی نسل کے ہوں، ان سب کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، یعنی ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی ساری دنیا کے لوگوں کا اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ تو جب اس قسم کی کوئی دعوت ہوتی ہے کہ جو تمام انسانوں کو مخاطب کرتی ہے، توحید کی دعوت ہے، سچائی کی دعوت ہے، صدق کی دعوت ہے، شرافت کی دعوت ہے، انسان کو اپنے مقام کو سمجھنے کی دعوت ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کو کہاں جانا ہے، وہ کس کا غلام ہے، وہ اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے، تو اس کو قرآن یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے۔ دوسرا مخاطب قرآن کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس کی اس عمومی دعوت کو قبول کر چکے ہیں اور وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے اللہ کی اس دعوت کو، توحید کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اب وہ اہل ایمان ہو گئے ہیں، اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب قرآن ان کو شریعت کی دعوت دیتا ہے، اب قرآن ان کو دین کی دیگر احکامات دیتا ہے، اب قرآن اب ان کی تربیت فرماتا ہے، ان کی روحانی تربیت فرماتا ہے، ان کی اخلاقی تربیت فرماتا ہے، ان کی سیاسی تربیت فرماتا ہے، ان کی معاشرتی تربیت فرماتا ہے، ان کی سماجی تربیت فرماتا ہے، ان کو انفرادی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ان کو اجتماعی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ان کو باہمی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ان کو بین الاقوامی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس صورت میں قرآن ان کو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کرتا ہے۔ اب ایک نقطہ یا ایھا الذین آمنوا کے اس خطاب کے اندر بھی بڑا گہرا ہے،
کہ دیکھیے عربی زبان کے اعتبار سے عین ممکن تھا قرآن میں، اللہ کے لیے عین ممکن تھا کہ وہ یہ کہتا کہ اے مومنو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اے مومنو نماز پڑھو، زکات دو. لیکن قرآن اصطلاح استعمال کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو. یعنی ایمان کسی نسل کا حق نہیں ہے، ایمان کسی ذات و برادری کا ٹھیکہ نہیں ہے، ایمان کسی مسلک و مذہب کی جاگیر نہیں ہے. ایمان ایک عمل ہے، ایمان ایک کام ہے، جو اس پر اتر جائے گا، جو اس قلب کے اس عمل کو کر لے گا، وہ ایمان کے زمرے میں شامل ہو جائے. جو اس عمل کو چھوڑ دے گا وہ مومن نہیں رہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بار باپ دادا پر دادا لکڑ دادا نے کسی نے ایمان قبول کر لیا تھا تو پوری نسل اس ایمان کی اب پوری نسل اس ایمان کا فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس ایمان کو کھاتی رہے گی، اللہ کے نزدیک مومن رہے گی. نہیں، ایسا نہیں. ایمان ایک عمل ہے، کر لیا تو ایمان والے ہو گئے، چھوڑ دیا تو ایمان والے نہیں رہے. کہ واقعتاً جو ایمان والے ہو اللہ ان کو مخاطب کر رہا ہے. بڑا پیار بھری ندا ہے، بڑی پیار والی پکار ہے کہ اے وہ لوگوں کے جو قبول کر چکے ہو، جو ہم پر یقین کر چکے ہو، جو ہمیں مان چکے ہو، ہے نا، جن نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری مانو گے. اب تمہیں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، اب تمہیں کچھ ہدایتیں دی جا رہی ہیں، اب تمہیں کچھ گائیڈنس کیا جا رہا ہے. تم سے امید ہے، کیونکہ جب تم ہمارے ہو گئے ہو، جب تم نے ہمارے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب تم سے امید ہے کہ تم ہماری بات مانو گے، اب تم سے امید ہے کہ تم ہمارا کہنا مانو گے، اب تم سے امید ہے کہ تم ان احکامات کو بجا لاؤ گے، تم ان احکامات کو سنو گے. تو یہ بڑے پیار بھرا خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کرتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہوں تو ہمارا دل کشادہ ہو جائے، ہمارا نفس ہموار ہو جائے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا آقا کس پیار سے ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندوں کہ جو مجھ پر یقین کرتے ہو، اے میرے وہ بندوں جو میری توحید کا اعتراف کرتے ہو، اے میرے وہ بندوں کہ جو میری خدائی کو مانتے ہو، اے میرے وہ بندوں کہ جن نے میرا کہنا ماننے کا فیصلہ کیا ہے. لو میں تمہیں کوئی حکم بتاتا ہوں، اور وہ حکم بھی کیسا عجیب شان ہے خدا کی، عجیب شان ہے پروردگار عالم کی، کہ وہ تو ہماری عبودیت کا امتحان لے رہا ہے، وہ تو ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اگر ہم اس کا کہنا مانتے ہیں تو ہم جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے، اگر ہم اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں تو ہم اس کی جنت سے محروم قرار دے دیے جائیں گے، ہم سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے. اگر وہ ہم کو کوئی ایسا عمل کرنے کو کہتا کہ جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر وہ ہم کو کوئی ایسا عمل کرنے کو کہتا جس میں ہمارا نقصان ہوتا، تب بھی ہمیں اس کا کہنا ماننا تھا، کیونکہ دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں. دنیا کی زندگی تو ایک امتحان کا، جیسے امتحان حال کے اندر انسان 3 گھنٹے بیٹھتا ہے، 2.5 گھنٹے بیٹھتا ہے، اس وقت وہ کچھ نہیں سوچتا کہ گرمی لگ رہی ہے کہ سردی لگ رہی ہے کہ روشنی کم ہے کہ زیادہ ہے. وہ صرف اس پر دھیان دیتا ہے کہ وہ اس پرچے کو حل کر پائے اور اس امتحان کو پاس کر کے آگے کے مرحلے میں کامیابی کا تمغہ اپنے ساتھ لے جائے. تو دنیا کیسے بھی گزر جائے، اصل مقصد تو آخرت تھی. تو اگر اللہ ہمیں کوئی ایسے احکامات دیتا کہ جس میں ہمارا نقصان تھا، تب بھی ہمیں بجا لانا فرض تھے، اور تب بھی سودا ہمارے لیے کوئی برا نہیں تھا، تب بھی ہمارے لیے سودا کوئی برا نہیں تھا، کیونکہ ہم جنت پائیں گے. لیکن اس کی شان کریمی دیکھیے، اس کی رحمت و شفقت دیکھیے، اس کی ربوبیت کی شان دیکھیے، اس کا اپنے بندوں سے پیار کا عالم دیکھیے کہ وہ ہمیں احکامات ایسے دیتا ہے کہ ہماری آخرت کو منانے کے احکامات ہمیں ایسے دیتا ہے کہ جو ہماری دنیا کی زندگی میں راحتیں پیدا کرتے ہیں، جو ہماری دنیا کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرتے ہیں، جو کسی نہ کسی نوعیت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں فائدہ دیتے ہیں، ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں. ان احکامات کو دیتے وقت اللہ یا ایھا الذین آمنو کا ہمیں خطاب کرتا ہے.
یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کی مصحف کی ترتیب میں پہلی سورت ہے. پہلی سورت تو سورہ فاتحہ ہے اور وہ چھوٹی سی سورت ہے، 7 آیتوں پر مشتمل ہے. اس کو ہم قرآن کا دیباچہ کہہ سکتے ہیں، قرآن کا جو پیش لفظ کہہ سکتے ہیں، ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں فاتحۃ الکتاب، نام اس کا فاتحۃ الکتاب ہے نا، کہ جو دیباچہ جسے ہم کہتے ہیں پیش لفظ کتاب کی شروعات پر، جس میں مصنف اپنی کتاب کو لکھنے کے اغراض و مقاصد کو اور اس کتاب میں آنے والے مضامین کو بیان کرتا ہے نا. دیباچے میں یہی بیان ہوتا ہے نا. تو یہ فاتحہ جو ہے قرآن کا دیباچہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس کلام کو انسانوں کو کیوں دے رہا ہے. انشاءاللہ موقع ہوا کا تو سورہ فاتحہ کا بھی خلاصہ کریں گے، سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، ہوتی رہتی ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے بہت گفتگو ہے نا. کہ سورہ فاتحہ میں 2 حصے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا. ہم جس ہستی کا کلام پڑھ رہے ہیں اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، یہ کون ہے نا. آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں ہسٹری پر، آپ نے وکیپیڈیا پہ چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ اسکالر تو ہسٹری کا ہے ہی نہیں، اس کا ہسٹری سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ تو میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے کہا بھیا میں کائے کو پڑھوں اس کی کتاب، میں تو کسی ہسٹورین کی مورخ کی کتاب پڑھوں گا. تو اللہ کا انٹروڈکشن ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سارے جہانوں کا پروردگار ہے نا، انتہائی ہمدرد و مہربان، مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک. پھر ایک انسانوں کا بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انسان کا اور خدا کا ایک معاہدہ ہے، ہر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ خدا کا اور بندے کا عبودیت کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ تم نے اگر دنیا میں ہماری غلامی بجا لائی تو ہم آخرت میں تمہیں تمہارے لیے بنائی ہوئی جو جنت ہے اس میں ایڈمیشن دے دیں گے. اگر تم نے یہ انٹرنس ٹیسٹ پاس کر لیا، اگر تم نے یہ داخلہ جاتی امتحان کے انٹرنس ٹیسٹ پاس کر لیا تو ہم تمہیں جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے اور تمہیں آخرت کے اندر جنت کے دخول سے سرفراز فرمائیں گے. اس کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا گیا اور وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور ہم صرف تجھی سے مدد اور استعانت حاصل کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتائی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. مفسرین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں بندے نے دعا کری اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جو تو نے جس کی رہنمائی تو نے کی تھی ان بندوں پر کہ جن پر تیرا خصوصی انعام و نوازش رہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے بندے کہ نہ تو ان سے ناراض تھا، نہ تو ان پہ ناراض ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. ایسے بندوں کو جو راہ راست دکھائی تھی ویسی راہ راست تو ہم کو بھی دکھا دے. اب اس دعا کو اللہ نے قبول کیسے کیا؟ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ کسی ریموٹ کنٹرول سے آپ کو راہ راست پر کھڑا کر دے، ہے نا، کچھ کرنا پڑے گا، ہے نا. ہم اللہ سے اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، اللہ سب کے دل بدل دے، اللہ تو ہمارا، یہ اللہ ہی سے معلوم ہے، اللہ ہی دے گا. لیکن اللہ نے اس دنیا کو اسباب و مسببات کی دنیا بنایا ہے، کوئی سبب اپنانا پڑے گا، کوئی ذریعہ اپنانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیسے کیا کہ صراط مستقیم گزارنے کا ایک مژدہ، ایک راہ راست کیسے ملے گی، اس کا ایک دستاویز ہمیں بتلا دی. پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد انسان کے حوالے کر دیا کہ اس قرآن کو لو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ تفکر کرو، اس پہ تدبر کرو، اس سے استدلال کرو، اس میں دی گئی شریعت پر عمل کرو، اس پر اپنی زندگیوں کو سنوارو، اس پر اپنی زندگیوں کو چلاؤ، اس پر اپنی زندگیوں کو ڈھال لو، اس پر اپنی زندگیوں کو اتار لو، اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارو. یہ پورا قرآن اللہ نے دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اس دعا کے بعد پہلی سورت جو ہم پڑھتے ہیں مصحف کے اندر سورہ بقرہ، وہ سورت قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور شریعت کے زیادہ تر احکامات اس سورت کے اندر موجود ہیں.
زیادہ تر احکامات شریعت کے صورت کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر جو ہے نماز کا تذکرہ بھی ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے نا، اور روزے کا تذکرہ تفصیل سے آ رہا ہے کہ دیکھیے نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا قرآن میں الگ الگ تذکرہ ہے، بہت سارے احکامات ملتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. کہ روزے کی ایک عجیب عبادت ایسی ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے، یہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے کیونکہ روزے میں ریاکاری نہیں. نماز ہو سکتا ہے کہ انسان نماز بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، لیکن شاید تھوڑا سا کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے کے اندر کسی کو دکھانا مقصد ہو، ماں باپ کو خوش کرنا مقصد ہو، استاد کو خوش کرنا مقصد ہو، عوام الناس کو دکھانا مقصد ہو، لوگوں کی تعریف حاصل کرنا مقصد ہو. لوگ کہیں گے صاحب کیا شاندار نماز پڑھتے ہیں، صاحب کتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، کتنی اچھی تلاوت فرماتے ہیں، کیسی اچھی قرأت ہے صاحب. کوئی زکوٰۃ میں کوئی ریاکاری ہو سکتی ہے، لوگ کہیں گے صاحب کتنے فیاض ہیں، کتنا لٹاتے ہیں صاحب، کتنا کام کرتے ہیں. حج کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، عمرے کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، تسبیح پڑھتے وقت ریاکاری ہو سکتی ہے، تلاوت کرتے وقت ریاکاری ہو سکتی ہے، تجوید سیکھتے میں ریاکاری ہو سکتی ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یا تو وہ روزہ اللہ کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا. کوئی مجھے دکھانے کے لیے تپتی ہوئی گرمی میں 42 ڈگری میں کیوں بھوکا رہے گا، اپنے گھر کے اندر چپ چاپ کھا لے گا، چھپ کر پانی پی لے گا اور میرے سامنے کہے گا صاحب میں تو روزہ رکھتا ہوں. تو روزہ یا تو ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا، اور یا پھر نہیں ہوگا تو وہ روزہ نہیں ہوگا. تو یہ خالص اللہ کی عبادت ہے، خالص اللہ کی خلوص والی عبادت ہے، یہ اللہ سے بہت قریب کر دینے والی عبادت ہے. اللہ کہتا ہے اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا. ساری چیزوں کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ اس کو اتنی نیکیاں لکھ دو، اس کے لکھ میں اتنی نیکیاں لکھ دو. جب روزہ آئے گا تو اللہ کہے گا میں خود اس کا ثواب دے دوں گا، تم چھوڑو ابھی اس کا ریکارڈ مت لکھو، اس کا ثواب میں خود دوں گا. الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ہے نا. کہا کہ یہ میرا بندہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش نفس چھوڑ دیتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو یہ قربان کر دیتا ہے میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، تو یقیناً اس کا بدلہ میں اسے دوں. بس ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھتے وقت اس روزے کی اس روح کو سمجھیں. تو یہاں جو ہے سورہ بقرہ کے اندر مختلف احکامات کا ذکر ہے، بڑی عجیب و غریب صورت ہے نا. تو عبادات کا ذکر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر ہے، اس میں اندر نظر کا ذکر ہے، قسم کا ذکر ہے. پھر اگر آپ آ جائیے تو معاشرتی زندگی کے اندر آ جائیے تو نکاح کا ذکر ہے، رضاعت کا ذکر ہے، طلاق کا ذکر ہے، خلع کا ذکر ہے نا، ایرا کا ذکر ہے. تجارت کے معاملے میں آ جائیے تو ادھار کا ذکر ہے، لین دین کا ذکر ہے، رہن کا ذکر ہے نا. تجارت کرو تو لکھا پڑھی کا ذکر ہے. سیاسی زندگی کی طرف آ جائیے تو دعوت کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے. انسان کی سوشل زندگی کی طرف آ جائیے تو انفاق، معاشرے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، غریبوں پر خرچ کرنے کا ذکر ہے نا. تجارت کی لائن سے آ جائے، اکنامکس کی لائن سے آئیے تو ربا کی حرمت کا ذکر ہے، شراب کی ذکر ہے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس سے یہ صاف ہو گیا کہ اس دین کا، اس شریعت کا ڈیزائن کیا ہے نا. کہ یہ ایک مکمل سیاسی سماجی اور یہ ایک مکمل سیاسی سماجی اور اقتصادی نظام ہے. ایک دم پولیٹیکل، سوشل اور ایک اکنامک سسٹم ہے پورا اسلام. وہ سورہ بقرہ کے اس ڈیزائن نے بتا دیا. تو کیونکہ اس سورت کے اندر تمام احکامات کا ذکر آیا تو اس لیے اس کے اندر یہ سورہ، یہ رمضان کا روزے کا تفصیلی بیان آ رہا ہے. اس کے اندر 2-3 باتیں آ رہی ہیں. ایک تو ایک روزے کی فرضیت کا ذکر آ رہا ہے، پھر رمضان کا اور قرآن کا تعلق آ رہا ہے، پھر اس کے اندر ایک اسلام کی شریعت کا بڑا اہم پہلو آ رہا ہے کہ مریض اور مسافر کے روزے کی رخصت کا ذکر. یہ اسلام ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ اسلام کی شریعت کی یہ ہماگیری ہے. دیکھیے کہ اگر ایک حکم دیا تو جو اس میں مریض کیا کریں گے صاحب، کیسے رکھیں گے، تو فوراً اس کے اندر اس کی گنجائش بھی ہے. ہر موسم میں، ہر زمانے میں، ہر ایج آف گروپ ہے، جوان ہو کہ بوڑھے ہو کہ کمزور ہو کہ بیمار ہو کہ معذور ہو،
ہر قسم کے لوگ، ہر جگہ رہنے والے لوگ، ہر زمانے کے لوگ اس شریعت پر چل سکتے ہیں. یہ اس شریعت کی ہماگیری، یہ اس شریعت کی خداداد ہونے، یہ شریعت کا الہی ہونے، یہ شریعت کے آسمانی ہونے، یہ شریعت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری اور خاتم النبیین کی شریعت ہونے کی علامت ہے کہ یہ شریعت ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آئی ہے، سارے زمانوں کے لیے آئی ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکے. انشاءاللہ جو ہے ان آیات کی تفسیر کی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ رمضان کی مناسبت سے ان آیات کو چنا گیا ہے کہ رمضان کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہو جائے، صیام کی تھوڑی سی حقیقت پتہ چل جائے، اور یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ القرآن کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم روزہ اس لیے رکھو کہ شاید تمہارے اندر تقوی آ جائے، شاید تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، شاید تم تقوی کرنا سیکھ جاؤ. تو تقوی کیا ہے اور روزے سے یہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے اور دیگر روزے کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ وہ ہم اپنے سلسلے میں آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ سلسلے میں آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے گزشتہ رمضانوں سے زیادہ برکت والا، زیادہ سعادت والا، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان حاصل کرنے والا رمضان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.